ایک زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دور تھا جب دنیا نے وہ عجائبات دیکھے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو ایک منفرد نعمت عطا کی تھی، وہ جانوروں سے بات کر سکتے تھے، وہ پر قابو رکھتے تھے اور جنات کو اپنے حکم کے تابع کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عظیم طاقت کا راز ایک خاص انگوٹھی میں تھا جو اللہ کی جانب سے انہیں عطا کی گئی تھی۔ یہ انگوٹھی جنات کو قابو کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور وہ حضرت سلیمان کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور تھے۔ جنات نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، حیرت انگیز کام سر انجام دیے اور دنیا کے دور دراز علاقوں سے علم جمع کیا۔ یہ انگوٹھی کوئی عام زیور نہ تھی، یہ ایک طلسماتی انگوٹھی تھی۔ اس پر اللہ کے خفیہ نام کندہ تھے اور جو بھی اسے پہنتا وہ ہوا، جانوروں اور جنات کو حکم دے سکتا تھا۔ حضرت سلیمان کے زیر حکم جنات اللہ کے قوانین کے مطابق کام کرتے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ وہ عظیم عمارتیں تعمیر کرتے، معدن میں کام کرتے اور حضرت سلیمان کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے قیمتی خزانے لاتے۔ بے پناہ طاقت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ساری طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان کی عدل و حکمت کی مثالیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی دنیا میں بھی مشہور تھیں۔ جنات اچھے اور برے دونوں قسم کے تھے۔ کچھ جنات خاص طور پر شیطان اور اس کے پیروکار تھے، حضرت سلیمان کے زیر حکم ہونے سے نالاں تھے۔ وہ آزادی چاہتے تھے اور انگوٹھی چرانے کی سازش میں لگ گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نہا رہے تھے اور انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر کنارے پر رکھ دی۔ ایک باغی جن جو حضرت سلیمان کے خادم کا روپ دھارے ہوئے تھا، موقع غنیمت جان کر انگوٹھی چرا کر غائب ہو گیا۔ انگوٹھی کے بغیر جنات حضرت سلیمان کے قابو سے آزاد ہو گئے۔ وہ جن جو انگوٹھی چرا کر بھاگا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کر تخت پر بیٹھ گیا اور بادشاہت میں فتنہ و فساد پھیلانے لگا۔ طاقت چھن جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح زمین پر بھٹکنے لگے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا تاکہ یہ دیکھے کہ حضرت سلیمان مصیبت میں کیسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کے زوال کے باوجود صبر کیا اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، شکایت نہ کی اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے۔ دوسری طرف وہ جن جو انگوٹھی چرا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھارے ہوئے تھا، ظلم و ستم کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ لوگ جو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انصاف پسندی کو سراہتے تھے، اب ان کے بدلتے ہوئے رویے سے حیران و پریشان ہو گئے۔ کئی دنوں تک بھٹکنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مچھرے کے ساتھ کام کرنے لگے۔ ایک دن جب انہوں نے دریا میں جال ڈالا تو ایک بڑی مچھلی پکڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ اس مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی تھی جسے وہ کھو چکے تھے۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو حیرت انگیز طور پر انگوٹھی اندر چمک رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً انگوٹھی پہن لی اور اسی لمحے ان کی ساری طاقت واپس آ گئی۔ ہوا، جانور اور جنات ایک بار پھر ان کے تابع ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، جنات نے اپنے حقیقی مالک کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ تخت پر واپس آ گئے اور اپنی سلطنت میں امن و امان بحال کیا۔ جنات دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو گئے۔ اس باغی جن کو سخت سزا دی گئی اور سلطنت میں پھر سے امن و انصاف قائم ہو گیا۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کی یہ کہانی صرف طاقت کے کھو جانے اور دھوکہ دہی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ صبر، ایمان اور اس حقیقت کا سبق ہے کہ اصل طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ ان کی تمام طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے اور ان کی اصل طاقت ان کے ایمان میں ہے۔ اس آزمائش کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ حکمت اور عاجزی کے ساتھ حکومت کرنے لگے، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقی طاقت نہ کسی انگوٹھی میں ہے اور نہ دولت میں، بلکہ صرف اللہ کی مرضی میں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں
کہ جن سے انگوٹھی کیسے گم ہوئی ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔